مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کے فریسی، کیا وہ فریسی جو اس دور میں موجود تھے، جن کو یسوع کہتے تھے بڑے سخت الفاظ میں کہ آئے چونا پھری قبروں، ہم نے یوحنا کا بھی جو انداز تھا وہ بھی دیکھا، وہ ان کو صاف کہتے ہیں آئے سانپ کے بچوں، اتنے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو کیا وہ فریسیانہ دور جو تھا وہ پیچھے چھوٹ گیا، وہ اسی ٹائم پر اپلائی ہوئے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جانتے ہیں بشپ صاحب سے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو سلام، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بیٹا، میری سمجھ کے مطابق جو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہو، آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ فقی اور فریسی یہودیوں کے استاد تھے، جی خداوند یسوع مسیح اور اس زمانے کے لوگ ان کو رد کیا کرتے تھے، بالکل، ان کے رویوں کو رد کیا کرتے تھے۔ استاد وہ تھے، استاد وہ تھے، لیکن جو ان کا رویہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مغرور، بڑا اپنے آپ کو شاندار، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بڑی بڑی جگہ پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، صدر کرسیاں مانگا کرتے تھے، وہ اپنی ایکسٹرا مشہوری مانگا کرتے تھے، کہ وہ ایکسٹرا ٹریٹمنٹ، وی آئی پی ٹریٹمنٹ مانگا۔ آج بھی ایسا رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی بات ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہو جی بالکل، کہ کہیں اس طرح کی روح آج کے زمانے میں کام تو نہیں کر رہی، بالکل یہی پوچھنا چاہ رہی ہو؟ بالکل بالکل، بیٹا، خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے کے شروع کرنے والے، ٹھیک ہے، جی وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ان سے یہ نیا عہد شروع ہوا ہے، ان سے نیا زمانہ شروع ہوا ہے۔ یہودی ایک طرف ہو گئے ہیں، کرسچن ایک طرف ہو گئے ہیں، لیکن مسیحوں کے پاس بھی وہی دماغ ہے، وہی فطرت ہے۔ عالم بھی ہو سکتے ہیں، ان عالموں میں بڑے حلیم اور فروتن اور درویش قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور انہی میں بڑے بڑے مغرور بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مغرور بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں بڑے سادہ سے لفظوں میں کہوں گا کہ پہلے تو جو کچھ تھا وہ ہے تھا، اب وارے وارے جائیے فیس بک کے، انٹرنیٹ کے، واٹس ایپ کے، لوگوں نے روز اپنی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اپنا نقشے کھینچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اپنے سٹائل بنائے ہوتے ہیں، روز انہوں نے میسج پہ میسج کیے ہوتے ہیں، جو تصویر مل جائے وہ ڈنکا اپنے بجاتے ہیں سارے اپنا، رشتہ داروں میں بالکل بھیجی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بھول نہ جائے۔ لوگ جو جیسے آپ پچھلے ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، بالکل اور جب یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو پھر ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں ہمیں کرتے، دعا بھول کرنے کی۔ جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ بیٹا، ہمیں، میں نے کئی پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ ہمیں خداوند سے دعا کا روح مانگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں دعا کا روح چاہیے، اور جب خداوند اپنا روح دیتا ہے، دعا کا روح دیتا ہے، تو وہ روح ہمارے روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کے ہمیں دعا کرنے کا وہ ایک روح عطا فرماتا ہے۔ وہ روح جو بالا خانے میں خدا نے اپنے شاگردوں پر، اپنے گھرانے پر، اپنے لوگوں پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد پینتیکوست کا آغاز ہوا۔ بالکل ہمیں حلیمی اور فروتنی کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کا جو آغاز کیا، اس کا آغاز کیا پہاڑی واد سے، اور سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہے، کہ اپنے دل کے اندر سے بغض، اپنے دل کے اندر سے شوخی، اپنے دل کے اندر سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا مانگنا، اپنے اندر سے یہ شرارتیں، اپنے اندر سے شوخیاں، یہ ساری چیزیں نکال دو، دل کے غریب ہو جاؤ، تو آسمان کی بادشاہی تم لوگوں کی ہے، اگر اپنے آپ کو خالی کر دو گے۔
آدمی کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اس کے دل کے اندر برے خیال ہوتے ہیں، اس کے اندر غلط کمپٹیشن ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اہمیت دینے کا غلط رویہ ہوتا ہے، اس کو اپنے صدر کرسیاں چاہیے ہوتی ہیں، بڑا بشپ بڑا اپنے آپ کے ساتھ لارڈ بشپ لگا لیتا ہے۔ لارڈ ایک عہدہ ہے جو انگلینڈ میں پارلیمنٹ میں یوز ہوتا ہے، اور ان کے جو نظام ہے اس کے مطابق چند ایک بشپ ہیں جن کی سیٹ لارڈ کی ہوتی ہے، ان کے ہاؤس آف لارڈز میں چند بشپوں کی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ لارڈ بشپ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ شوق سے لکھ لیتے ہیں لارڈ بشپ، بہت سارے بس کاپنگ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنانا، جو میں نہیں ہوں میں اس سے بڑا بننے کی کوشش کروں، اور آپ پابند ہو کیونکہ آپ میری بیٹی ہو، آپ پابند ہو کہ آپ میری بات مانو، آپ پابند ہو کہ میرا تعارف کراتے ہوئے آپ میرے شان میں قصیدہ پڑھو، آپ پابند ہو کہ مجھے اچھی سے اچھی کرسی جو ہے نا وہ کرائے پہ وہ اپنا جو ڈیکوریشن والے ہیں ان سے منگوا کے میرے لیے رکھو، آپ پابند ہو کہ اچھے سے اچھا ہار جو ہے نا وہ منگوایا جائے، اور عین عبادت ہو رہی ہو تو خداوند یسوع مسیح کو جلال نہیں دینا، ہم نے صاحب بہادر کو جلال دینا۔ یہ فیریسزم ہے، یہ فریسیوں کا رویہ ہے۔ اور خداوند کا کلام جو جیسا میں اکثر یہ اپنے پیغامات میں ٹاک شوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو متی کی انجیل کا 5واں 6واں 7واں باب ہے، اس کے بعد بھی یہ ان کا ایک آئین ہے جو انہوں نے آئین بنا کے دے دیا ہمیں کہ یہ تمہاری زندگی کی بنیادی باتوں کی بنیاد ہونی چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر سارا دار و مدار ہونا چاہیے۔ اور یہ 6واں باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، خبردار اے ایماندارو خبردار، اے نئے عہد کے لوگوں خبردار، اے ایماندارو خبردار، آئے پادریوں بشبوں کہنوں خبردار، آئے ایلڈروں آئے چودھریوں خبردار، اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ اب یہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ اس میں ایک نہیں، اب جیسے میں نے پہلے کہا اور میں کہتا رہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہم سب کے سب شاہی کہنوں کا فردہ ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اگر میں استاد ہوں تو مجھے زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ میں سکھا رہا ہوں اور میں خود ہی نافرمانی کر رہا ہوں، یا میں خود ہی اس روح سے باہر جا رہا ہوں، یا میں خود ہی خدا کے خلاف۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، میرے سے سیکھو۔ اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے تو ہر روز اپنی سلیب تم نے اٹھانی ہے۔ سلیب کائے کے لیے ہوتی؟ ایک راستے کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو مارو، اپنی میں کو مارو۔ جو اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا وہ خداوند کے لائق نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ حلیمی اور فروتنی تمہاری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے آپ کو مار دینا چاہیے تاکہ تمہارے اندر یسوع زندہ نظر آئے۔ اپنی راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہیں کرو، کرنے ہیں، خالص دینداری پوری کرنی ہے، بھوکوں کو روٹی کھلانی ہے، ننگوں کا کپڑا پہنانا ہے، جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جھوٹے پرچے ہوتے ہیں نا، لوگ پولیٹیکلی اکنامکلی ان کے اوپر جھوٹے پرچے ہو جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ ہمارے 295 سی کے جھوٹے پرچے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بے انصافی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں بک پہنچتا ہے، اگر تمہیں بھی کوڑے لگتے ہیں، اگر تمہیں پکڑ کے اندر ساتھ کر دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم بے انصافی کے لیے کھڑے ہو۔ جو قید میں ہیں، جھوٹے ڈالے گئے ہیں۔ دیکھو قید کیا ہے؟ قید سزا ہے۔ سزا بہتری کے لیے ہوتی ہے، تباہی کے لیے نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سزا آپ کو مجھ سے بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ میں بڑا ہوں یا میرے پاس زیادہ طاقت ہے، تو آپ کو تحفظ چاہیے، تو مجھے پکڑ کے باندھا جائے، مجھے روکا جائے تاکہ میں آپ کا نقصان نہ کر دوں۔ یہ معاشرہ حدیں مقرر کرتا ہے
ریسٹرکشنز لگاتا ہے، بالکل قانون بناتا ہے تاکہ کوئی دوسرے کا استحصال نہ نہ کرے. کرے. لیکن جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کے فرائض میں سے یہ فرائض ہے کہ آپ جس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، جو بھوکا ہے، جو ننگا ہے، جس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ اپنی راست بازی یعنی صحیح رشتہ ادا کرو. بالکل. آپ میری بیٹی ہو، آپ دکھ کی حالت میں ہو، آپ آ کے میرے گلے لگتی ہو تو میرا کیا کام ہے؟ کیا میرا تسلی دماغ کھا دینا. رہی ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ میں دعا کر رہا ہوں؟ بالکل. تو میری دعا میں حائل ہو رہی ہے، تو میری نمازوں میں حائل ہو رہی ہے. او نہیں میری بیٹی، آپ میرے گلے لگ، بتا مجھے دکھ کیا ہے؟ کس سے دکھ پہنچا تجھے؟ یہ باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہے. ہم بھی اپنی آسمانی باپ کے ساتھ جا کے اس کے گلے لگ کے رو سکتے ہیں، ہم اپنے دکھ سکھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ خدا سکھا رہا ہے، ان رشتوں کے ذریعے سکھا رہا ہے. اس نے کیوں یہ اپنا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑا ہے؟ اگر ہم اس کو بات کریں، اسی حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے بیکار کی دعائیں نہ کیا کرو، جب تم دعا کرو تو کوئی آئے ہمارے باپ. اس نے باپ کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا ہے. بالکل. اس نے آپ کے باپ کے ساتھ رشتہ بنایا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں تو اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب ہمارے پاس حق ہے. اگر آپ میری بیٹی ہو اور میرے گلے سے لگ کے آپ رو نہیں سکتی ہو یا اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی ہو تو ہم باپ بیٹی کیسے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں گا کہ میں بشپ ہوں، آپ کیسی بیٹی ہو کہ میری دعا میں حائل ہو رہی ہو؟ آپ کیسی بیٹی ہو کہ مجھے دکھی کر رہی ہو؟ آپ کیسی بیٹی ہو کہ میرا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ یہ دس از نان سینس. یہ فیریسزم ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ دیندار بناتے ہوئے، اپنے آپ کو زیادہ روحانی بناتے ہوئے، ہم اپنی زندگی میں زیادہ کی تمنا کرتے ہوئے کہ مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے، مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے. آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں اگر نوٹوں والا کون ہے، اس کو ہم اپنا چیف گیسٹ بلاتے ہیں. فلانا صاحب جو ہے وہ صحیح نوٹ دیتا ہے، اس کو ہم چیف گیسٹ بلاتے ہیں. اس کے لیے کرسی بھی بڑی آئے گی، اس کے لیے ہار بھی بڑے آئیں گے. اب میں نے یقین مانے بہت ساری کلیسیاں ہیں، میں نے انہیں کہا کہ چلو خدا تمہیں برکت دے، تم میری عزت کرتے ہو، سارا کچھ ہار اگر ڈالنے ہیں تو بعد سے پہلے ڈال لو یا بعد میں ڈال لو، لیکن عبادت کے دوران خداوند کا ٹائم ہے. بالکل. اس عبادت کے دوران میں ہم ایک دوسرے، ہم آدمیوں کو ہاتھ ڈالتے پھر منع کر دی کہ مجھے نہیں ہاتھ ڈالو گے یار، میرا دل بھرا ہوا ہے، مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے، آپ میرے گلے لگ جاتے ہو، میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. میرا کوئی بیٹا ہے، میری کوئی بیٹی ہے، میری کوئی بہن ہے، میرا کوئی بھائی ہے، میری کوئی نواسی ہے، میرا کوئی آدھا پاکستان مجھے، بلکہ آدھی دنیا مجھے نانا یا دادا کہتی ہے. اپنے رشتے بنا لیتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے، مجھے ہاتھ ڈلوا کے خوشی نہیں ہوتی. لیکن جب میں کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی نواسی، کوئی دوسرا میرے گلے سے لگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک محبت کا جائز اظہار ہے. لیکن اگر ہم جعلی دیندار بن کے، جعلی وی آئی پی بن کے اب یہ میں بار بار کہتا ہوں، وارے وارے جائیے فیس بک دے. کیا فیس بک نے ہمیں اور موقع دے دیے ہیں؟ ہم اشتہار بازی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں، جو کام کی باتیں وہ کر نہیں رہے، ادھر ادھر کی باتیں ہمیں آ گئی ہیں. ہم نے اپنا سیاسی محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں، ہم نے سماجی چیزیں کر رہے ہیں. پھر جو ہمارا مد مقابل ہے اس کو لتاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. کسی کی ایب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی کی جائے گی. کسی کی ایب جوئی نہیں کرو، تمہاری بھی کی جائے گی. تو اپنی آنکھ کے شاطر کو نہیں دیکھتا اور دوسروں کی آنکھوں کے تن کو دیکھتا ہے. یہ فریسیوں کا رویہ تھا، یہ ان کا طور طریقہ تھا. اچھا بشپ صاحب، فریسیوں کا یہ طور طریقہ تھا، ان کے لیے اتنے سخت الفاظ خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیے. آج کے جو لوگ ہیں، کیا ان کا رویہ فریسیوں سے زیادہ ورس نہیں ہے؟ جیسے آپ نے فیس بک کا بھی ذکر کر دیا، ان کو زیادہ سزا ملے گی.
تو کیسے ان کو زیادہ، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو استاد ہیں وہ زیادہ ثواب پائیں گے. اور ہر بندہ ہی آج استاد ہے کیونکہ خداوند کا روح ہر سب کو بندہ ملا ہے. استاد نہیں ہو سکتا. خداوند کا روح تو سب کو ملا ہے. نہیں ہر بندہ استاد نہیں ہو سکتا. لیکن بنتا تو ہے. نہیں سونے نا، جی جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کسی نو مرید پہ جلدی ہاتھ نہ رکھ. نو مرید کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو باہر سے آیا ہے وہ نو مرید ہے. یہ کوئی بھی نیا شخص جو آپ کا شاگرد پڑھتا ہے یا خدا کے پاس آتا ہے، خدا کو قبول کرتا ہے، وہ نو مرید ہے. اس کو تعلیم کی ضرورت ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو وہاں صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، ہر روز تعلیم پایا کرتے تھے، ہر روز مل کے دعا کیا کرتے تھے، ہر روز روٹی توڑا کرتے تھے، ہر روز آپس میں رفاقت رکھا کرتے تھے. وہ ہر آدمی استاد نہیں ہو سکتا. بالکل. ان میں سے ایک ہی استاد تھا اور وہ پطرس تھا. آپ شروع کا پڑھیں بیان، وہ کلام سنایا کرتا تھا، باقی شاگرد اس کے ساتھ تھے، روٹیاں دیتے تھے، بانٹتے تھے، دعا کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استاد کی ایک روح ہوتی ہے. بالکل. جب میں نیا پادری بنا تھا، ارلی 70s کی بات ہے، تو وہاں پہ دیہی علاقوں میں میری جو پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ دیہی علاقے میں ہوئی تھی. تو وہاں رواج یہ تھا کہ 5 6 7 8 جملاتے پڑھا ہوا بندہ، تو آپ کی میرے ساتھ رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، آپ پکڑ کے لے آئے اور میرے پاس کہو جی اسے اسکول میں ماسٹر لگا دو، اسے باؤ لگا دو. اور لگتے تھے. میں دیانتداری کے ساتھ کرتا ہوں. ہر آدمی استاد نہیں ہو سکتا. استاد کے لیے استاد بننا ضروری ہے. اب میں کسی وقت میں یہ بتاؤں گا کہ جو پہلوٹے تھے یہودیوں کے، ان کے لیے یہ سارا نصاب پڑھنا، اس کو ایک خاص طریقے سے اپنانا، یہ ان کے لیے بے حد لازمی تھا. اور پھر یہ انہوں نے نظام بنائے تھے. میں کسی دن اس پہ تفصیل سے بات کروں گا چونکہ آج پھر یہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. میں صرف آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی مشہوری کے لیے کام کرتا ہے، جو اپنے نوٹوں کے لیے کام کرتا ہے، یہ فریسی کس چیزوں کا اشتہار دے رہے؟ میں دن میں میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. میں اپنے ہر چیز پہ دائیگی دیتا ہوں. میں شفائیہ باتیں کرتا ہوں. میرے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں. کیا میسج دے رہے ہیں؟ بھائی دعا کرنی ہے. میں آجی اور فوتنی کے ساتھ خدا کا ادنا سا خادم ہوں. میرے پاس جو آئے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. بے شک. میں کیوں اس کو دکھاؤں گا؟ تو ہمیں یہ اپنے آپ کو جو حلیمی اور فروتنی کا درس یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ مجھ سے سیکھو، ہمیں یسوع سے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں اپنے آپ کو حلیم کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، میں آج اپنی سلیب اٹھاتا ہوں، آج میں تیری پیروی کا عہد باندھتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے تو کہیں پہ کسی اپنا اس نے پراڈو کی یا بڑی گاڑیوں کی یا مرسڈیز کی یا اس طرح کی بڑی بڑی یا جہازوں کی بات نہیں، وہ ساری عمر پیدل کرتے. آج ساری دنیا ان کو مانتی. ایک دفعہ وہ صرف مبارک وہ اپنا کھجوروں کے اتوار پہ وہ گدی کے بچے پہ، اور وہ بھی خدا کے کلام کی ایک پیشن گوئی کے طور پہ وہ وہاں پہ داخل ہوئے. پوائنٹ از دس کہ آپ خدا کے خادم ہیں، آپ کو خدا نے بڑا علم دیا ہے، آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حلیم کتنے ہیں، آپ فروتن کتنے ہیں، آپ کے اندر ترس کتنا ہے، آپ کے اندر محبت کتنی ہے، آپ کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا جذبہ کتنا ہے، آپ دوسروں کے لیے کتنا جھکنے کے لیے تیار ہیں. دیکھو نا، کوئی زمین پہ گرا ہوا ہے تو اس کو آپ جھکے ہی اٹھائیں گے نا. آپ کہیں گے کہ میں صاحب ہوں، تو گرا ہوا ہے، اٹھ پہلے جا کے نہا کے آ، کپڑے دھو کے آ، اپنے تیاری کر کے آ، پھر آ کے مجھے ملنا. ہاں میں شیک ہینڈ بھی تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ اس کو اٹھاؤ، اس کے کپڑے جھاڑو، اس کو پیار کرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو بحال کرو. اس کو دیکھو، روحانی طور پہ بھی لوگ گرتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی لوگ گرتے ہیں. روحانی طور پہ گر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا
اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے دعا کریں، ہم ان کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دو باتیں اپنے پاس سے ڈال کے ہم ان کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ بھئی جو روحانی طور پہ گر گیا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اسے اٹھانے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اور فریسیوں، آج کل کے فریسیوں، آپ خداوند یسوع مسیح سے آگے ہو، وہ معاف کرنے کے لیے، ہماری شفاعت کرنے کے لیے، ہماری سفارش کرنے کے لیے باپ کی حضوری میں موجود ہے۔ جہاں یسوع ہے میں بھی وہیں پہ ہوں، میں یسوع کے ساتھ ہوں، میں یسوع کے اندر ہوں، میں یسوع کے بدن کا حصہ ہوں۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ آپ اس کلیسیا کے ساتھ مغروری کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ آپ فریسی بن کے ان کے اوپر اپنی راست بازی کا روب کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ فریسی کس چیز کا اشتہار دیتا ہے؟ کیا خدا کی بادشاہت کا اشتہار دیتا ہے؟ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی شروع کی تو انہوں نے اپنی منادی شروع کی، انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت تمہارے نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہیں سے شروع کی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی بالکل وہی جملہ بولا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ متی کی انجیل، اور یہ جو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے 3 باب کی پہلی آیت سے، پہلی اور دوسری آیت سے۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب ان لوگوں نے پوچھا کون ہے تو؟ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایک بہت بڑا نبی ہوں، میں ٹڈیاں اور شہد کھاتا رہا ہوں، میں تو بیابانوں میں رہا ہوں، میں فلانے کا فلانا ہوں۔ انہوں نے کوئی تعارف نہیں کرایا، انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی۔ اور خداوند یسوع مسیح جب انہوں نے منادی شروع کی، یہ 4 باب کی 17ویں آیت ہے، لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ان کی راست بازی ہے، لیکن آپ کو جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، جو نئے عہد کے فرزند ہو، جو نئے عہد کے ذریعے خدا باپ کے ساتھ دوبارہ جڑ گئے ہو، آپ کو بحال کر دیا گیا ہے، کیا آپ فقیوں اور فریسیوں سے بہتر، حلیم اور راست باز، ایماندار بننے کی کوشش کرو گے، یا اس فریسی کی طرح جو ہیکل میں گیا، ہو ربا میں آ گیا ہوں تیرے گھر، دیکھ مجھے پہچان، مجھے دیکھ میں کون ہوں، اور میں وہ ہوں جو 2 ہفتے میں 2 دفعہ روزہ۔ اب آکڑ کی بات ہے، میں وہ ہوں جو پوری یقی دیتا ہوں، میں اس کی طرح محصول لینے والے کی طرح گناہ گار نہیں ہوں، میرا اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، یہ ایک ذہنیت کی بات ہے، بالکل یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو باپ کا اکلوتا ہے، جو خدا کے ساتھ ازل سے ابد تک موجود ہے، بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو پست کر دیا، انسانوں کی شکل اختیار کر لی، دنیا کے دکھ سہے، کس لیے؟ کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے نجات دینا چاہتا ہے، مجھے نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا کے فرزند بنانا چاہتا ہے،
خدا کے گھرانے کے فرد بنانا چاہتا ہے، وہ مجھے اس نئے عہد کے وسیلے سے نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کی سرشت، آدمی کی فطرت، آدمی کی آکڑ، آدمی کی طلب، وہ پہلے دن سے لے کے آج تک وہی ہے، اسی میں ہم نے نئے بننا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ ہم نے نیا بننا ہے، خداوند یسوع مسیح کے سفیر بننا ہے، خدا کے فرزند بننا ہے۔ اور اس کے فرزند نے کیا مثال دی؟ اپنے آپ کو خالی کر کے عاجز کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اب ہم آکڑ باز فریوں کے نہیں، انسانوں کے مشابہ ہوں۔ انسان میں اور آدمی میں اور فریسی میں فرق ہے، ہم انسان بنے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ سیکولر ٹی وی ہے نا، ان میں بھی آخر میں ایک جملہ پوچھا جاتا ہے کہ جو آخری 10 سیکنڈ میں کوئی پیغام ہے تو دے لیں، اور میں 99.9% ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ بندے کے پتر بن جاؤ۔ آخری میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ۔ بندے کے پتر سے دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ابن آدم ہوں، ابن آدم سے ہی بندے کا پتر بنتا ہے کہ وہ اس روح میں آ جاؤ جو روح خداوند یسوع مسیح نے اختیار کی، بندے کے پتر بن جاؤ۔ خدا کے بیٹے تو آپ ہو، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اختیار ہے، بہت بڑا سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن نہیں کیا، اور آپ بندے کے پتر نہیں بنے، اور آپ نے اپنے آپ کو عاجز اور فروتن نہیں کیا، تو آپ خداوند کے کام کے نہیں ہیں، اور نہ آپ کا خدا کی بادشاہت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ عزیزوں، ہم نے آج سیکھا کہ آج کا جو فریسی ہے، کیا ہم آج کے فریسی تو نہیں بنے بیٹھے، وہی روح تو ہمارے اندر نہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اور اسی جگہ پر۔ شکریہ۔